تھا جنگ بندی ہوگی ہمیں دین کی تبلیغ کا موقع مل جائے گا یکسو ہو کر، لیکن ہر ایک کے سامنے وہ حکمتیں نہیں ہوتی. عام طور پر انسانوں کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ جذبات سے مشتعل ہوتے ہیں، فوری چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی کہ دیکھو یہ جو صلح ہوئی ہے، اور ایک طرف تو تم موت پہ بیعت کے لیے تیار تھے اور لڑائی کے لیے تیار تھے، لیکن جنگ کو ٹال دیا گیا اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، کیونکہ وہ صلح نامہ جو بھی پڑے گا اول نظر میں کہے گا بھائی یہ تو تم نے ساری ان کی شرطیں مان لی. ایک تو تمہیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے وہ، اور اوپر سے تمہارا احرام کھلوا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے، اور پھر ابو جندل آ رہے ہیں تو ان کو واپس تم ان کے حوالے کر رہے ہو. تو ایسی جنگ بندی کا کیا فائدہ؟ صورتاً شکست ہے، لیکن اللہ نے سورہ فتح نازل کر کے بتا دیا کہ یہ شکست نہیں ہے، یہ فتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، یعنی مکہ کی فتح کی طرف اشارہ ہے. گویا کہ ہو گئی وہ مکہ بس فتح ہو گیا. اب کتنی بڑی دیکھیں قرآن کا یہ معجزہ ہے، اور کیسی یعنی پیشگوئی ہے کہ 10 سال بھی نہیں لگے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. یعنی اس سلو کی برکات تم آگے جا کے دیکھو گے. ابھی تو تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے دب کے سلو کی اور ہم نقصان میں جا رہے ہیں، لیکن بس ہم نے فتح دے دی ہے، آپ ہو گیا فتح مکہ بس. تو اب تم ایسے نہیں جاؤ گے. اچھا اگلے سال عمرہ کیا تھا صحابہ کرام نے. پھر وہ شاید میں شان نزول میں نا یہ واقعے کا یہ پہلو بیان کرنا بھول گیا. ہوا یہ تھا کہ جب معاہدہ ہوا نا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال عمرہ کریں گے، تو اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، لیکن آپ نے بڑی تعداد میں اصحاب رسول کو آپ لے کر گئے کہ مشرکین کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسا نہ معاہدہ توڑ دیں. تو اس میں پھر منافقین نہیں گئے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ جنگ ونگ ہو گئی تو ہم تو مارے جائیں گے. تو ان منافقین کا بھی آگے تذکرہ ہے. اسی طرح صلح حدیبیہ میں بھی منافقین شریک نہیں ہوئے. جب نبی عمرہ کرنے جا رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 ہجری میں، تو منافقین شریک نہیں ہوئے. اس وقت بھی ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے ہمارے ساتھ، اس لیے اس میں منافقین کی بھی برائی ہے. نہ اس سال گئے نہ اگلے سال گئے منافقین. تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ہم نے کیوں فتح دے دی آپ کو؟ مکہ بس ہوا چاہتا ہے، فتح ہونا چاہتا ہے، ہوا چاہتا ہے، یعنی ایسے جیسے یہ کام ہو گیا ہے، تاکہ اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے. کیا مطلب؟ یعنی مکہ جب فتح ہوگا تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے. تو یہ سب چیزیں آپ کے اعمال میں لکھی جائیں گی، صدقہ جاریہ بنیں گی آپ کے لیے. تو ظاہر ہے جو چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے، نیکی بنتی ہے، وہ خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی آپ کو دنیاوی برکت بھی حاصل ہوگی مکہ کے فتح ہونے کے ذریعے، اور روحانی برکتوں میں کیا ہے کہ آپ کے درجات کا بلند ہونا اور آپ کی خطاؤں کا معاف ہونا. جو بھی خلاف اولا کام آپ سے ہوئے ہیں، جو افضلیت کے خلاف کام ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ سارے معاف کرے گا، کیونکہ آپ دین کے دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے فتح مکہ کے ذریعے. دیکھیں جب ہم کوئی سبب اختیار کرتے ہیں اور اس سبب کے نتیجے میں دین پھیلے، تو چونکہ ہم سبب بنے ہیں تو ہمیں بھی اس کا اجر ملتا ہے. اور اجر کی 2 صورتیں ہی قرآن بیان کرتا ہے، آپ کی خطائیں معاف ہوں گی اور آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اللہ نے فرمایا کہ روحانی برکت اس کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا. یعنی ہم مکہ اس لیے فتح کریں گے تاکہ آپ کی مزید خطائیں معاف ہوں، آپ کے درجات بلند ہوں. وما تأخر ويتم نعمته عليك، اور تاکہ اللہ اپنی اس نعمت کو آپ پر مکمل کر دے. اپنی نعمت کو، وہ نعمت کیا ہے کہ دین کا غلبہ. آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو یہ نعمت کی تکمیل ہوگی مکہ کے فتح کے ذریعے، آپ غالب آ جائیں گے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور مکہ اللہ اس لیے بھی فتح کرے گا تاکہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے. کیا مطلب سیدھے راستے کی طرف؟ دیکھیں اب بھی یہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں آپ، لیکن رکاوٹوں کے ساتھ. پورے طور پر اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، بار بار مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے رکاوٹ، مغلوب ہیں. اس وقت کیا ہوگا؟ بغیر رکاوٹ کے چلیں گے. اس لیے آیت میں اس کی تفسیر میں ترجمہ مفسرین نے کیا کیا ہے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے راستے پہ چلائے گا. ظاہر ہے جو مغلوب قوم ہوتی ہے وہ سیدھے راستے پہ چلتی ہے لیکن رکاوٹوں کے ساتھ، اور جب آپ غالب ہوتے ہو تو پھر آپ بغیر رکاوٹ کے چلتے ہو. جب اسلامی خلافتیں تھیں تو ہم غیروں کے پابند نہیں تھے کہ ان کی پالیسیوں پہ ہم چلیں، بلکہ ہم ان کو پالیسیاں بنا کے دیتے تھے. یہ مطلب ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا، یعنی تیز چلائے گا، بغیر رکاوٹ کے چلائے گا.
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد، ابھی بھی مدد ہوئی ہے احد میں، بدر میں، خندق میں، لیکن اب جو مدد ہوگی نا وہ بہت ہی خاندانی مدد ہوگی، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں نصرًا عزیزا ہوگی وہ مدد۔ هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ جب صحابہ کرام کو حکم دیا گیا نا کہ صلح حدیبیہ کو تسلیم کرو اور احرام کھول دو، ان پہ بہت شاک گزر رہا تھا، مضطرب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے تھے، وہ نبی کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہم برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہیں۔ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ پھر ہم کیوں ان کی شرائط مان لیں اور ہم کیوں احرام کھول دیں؟ تو حضرت عمر کو اشکالات، اور صرف حضرت ابو بکر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک اشارتاً بھی انہوں نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اشکال نہیں کیا، بلکہ جو بھی آتا آپ کے پاس کہتے اللہ کے رسول ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ باقی صحابہ کرام نے جو اشکالات کیے نا، اس کا مقصد ہی، ان اشکالات کا مقصد نبی کی مخالفت نہیں تھی، غیرت اور حمیت۔ وہ صرف دین، وہ تو لڑنے کے لیے تیار تھے، تو موت کے لیے کیا کوئی منافق معاذ اللہ تیار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں نے نا، روافظ نے اس موقع پہ صحابہ کرام پہ بڑے اعتراضات کیے کہ دیکھو نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہے تھے۔ بھائی وہ نہ ماننا نبی کی مخالفت کی بیس پہ نہیں تھا، نبی کی محبت میں تھا کہ بھائی ہم جان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم شہید ہو جائیں سارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ نبی کا مقصد ہدف تھا کہ یہ 1400 اصحاب اگر شہید ہو گئے تو یہ تو میری ایک تیار کردہ ایک محنت ہے، اس کو میں میدان جنگ میں شہید کروانے کے لیے تو نہیں لایا، میرا تو ایک ویژن ہے۔ صلح حدیبیہ بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے ویژن کو فوکس کرنا ہے، نہ اسلام میں لڑائی مقصد ہے، نہ سلو مقصد ہے، ہدف مقصد ہے، اس ہدف تک کیسے پہنچنا ہے آپ نے۔ آج ہماری دینی تحریکیں کیوں برباد ہو جاتی ہیں، کیوں ناکام ہو جاتی ہیں؟ سیاسی تنظیمیں بھی ہدف کو چھوڑ کر جو ذرائع ہیں ان کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ تو ہدف اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو طریقہ سوٹیبل ہو وہ آپ اختیار کریں۔ ہمارے یہاں ہدف مقصد نہیں ہوتا، ہمارے یہاں طریقے مقصود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سبق بھی دینا تھا امت کو آئندہ کے لیے، تو اس لیے اللہ نے صلح حدیبیہ کروائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام میں ایک اشتعال تھا، اللہ نے اس اشتعال کو بھی ختم کیا، یعنی ان میں پھر نبی کے فیصلے پر ان کو اطمینان ہوا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو هو الذی انزل السکینہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سکینت نازل کی مومنین کے دلوں پہ، یعنی صلح حدیبیہ پہ اور احرام کھولنے پر ان کو اطمینان دلا دیا، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو تبدیل کر دیا، بھائی جو نبی فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بس اطمینان رکھو، اسی میں خیر ہوگی۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ پہلے سے جو ان کا ایمان تھا نا اس ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہاں ایمان سے مراد ہوتا ہے ایمان کے تقاضے، تو صحابہ کے ایمان تھا، اس ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ نبی نے جب موت پر بیعت کی، سب نے موت پر بیعت کر لی، تو دوسرے والے ایمان سے یہ مراد ہے کہ پہلے